ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، طلب کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور بے شک یہ نماز دشوار ہے سوائے انکساری کرنے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے اور اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام تو تقوی کا ہے۔ متعدد احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہوتا، آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نماز کی حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، روحوں کی لذت ہے، اس سے قول و فعل میں سچوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہی وہ ترازو ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے والوں کو تولا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جو بندوں کو بطور عطیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کی راہ سجا کر اس کی پہچان کرو اور اس پر شفقت اور اس کی عزت افزائی فرمائی، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے ہاں عزت یافتہ اور مقرب بنے۔ اس نے اپنی کسی ضرورت کی بنا پر نماز فرض نہیں کی، نماز ترک نہیں کی، اس نے اپنی کسی ضرورت کی بنا پر نماز فرض نہیں کی ہے، بلکہ یہ تو اس کی طرف سے بندوں پر خاص فضل و احسان ہوا ہے، جس کے ذریعے سے بندوں کے قلب اور اعضاء دونوں کو شرف عبادت حاصل ہوتا ہے۔ نماز میں اعضاء سے زیادہ دل کا حصہ ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ ہونا، اس کے قرب سے محفوظ ہونا اور اس کے مزے لینا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر لطف اندوز ہونا، نیز عبادت کے دوران ہر غیر سے بے رخی اور اس کی بندگی کا حق اس طرح پایا تکمیل تک پہنچانا کہ وہ راضی ہو جائے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا دسترخوان اور خیروں کی برسات ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے داخلی خارجی اسباب، شہوات اور خواہشات رکھ کر آزمائش میں ڈالا ہے، تو حق تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا تقاضا ہوا کہ اس بندے کے لیے ایک ایسی ضیافت کا اہتمام کیا جائے جس میں ہر قسم کے عطایا، انعامات اور عنایات ہوں۔ پھر اس ضیافت میں بندے کو 5 دفعہ مدعو کیا، اور اس ضیافت کی ہر قسم میں بندے کے لیے ایک ایسی خاص نوعیت کی مصلحت اور فائدہ رکھا ہے جو دوسری قسم میں نہیں، تاکہ بندہ ہر قسم کی بندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے اعزاز تکریم سے بہرہ ور ہو، اور اس کا ہر فعل بندے کی ایسی گندگیوں کے ازالے کا ذریعہ بنے جس سے بندے کو اپنے مالک کے روبرو گھن آتی ہے، اور پھر اسے اس کے بدلے میں ایک انوکھا نور قلب، ایک عجیب قوت اور اس سے ملاقات کے دن ایک خاص قسم کا ثواب ملے۔ نماز میں توجہ اور دھیان اہم ترین چیز ہے۔ حدیث میں ہے، جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کے سامنے کر دیتا ہے جب تک کہ وہ خود ہی بے تجی نہ کرے۔ بے تجی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھے، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں پردہ تھا جس کے اوپر کچھ پرندوں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس کو یہاں سے ہٹا دو، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک لباس پہنے ہوئے تھے، نماز کے بعد اس کو فوراً اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ بٹ رہی تھی۔ نیز ہم اس کا علاج اس طرح کر سکتے ہیں کہ نماز دیوار کے سامنے پڑھیں اور نیچے سفید کپڑا بچھائیں تاکہ جائے نماز کے نقش و نگار کی توجہ نہ بٹے۔ دوسری قسم کی
بے تجی اندر کے خیالات کی وجہ ہوتی ہے۔ اس کا علاج زیادہ مشکل ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں ان پر دھیان دیا جائے اور ہر رکن کے اندر دھیان ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور تم اگر اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی نوع کی بے تجی کا ایک علاج حدیث میں آیا ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا تاکہ میری نماز میں مجھ پر شبہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم اس شیطان کو محسوس کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام نووی کا قول اس حدیث شریف کی شرح میں نقل فرمایا، بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکنے کے ذریعے شیطانی وسوسے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت کر کے دل کو اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ کے اور شہوتوں سے پاک کرے۔ یہ دھیان والی نماز پڑھنے میں ایک بنیادی بات ہے کہ اس کے سامنے صرف آخرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلاں اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم لوگ دینوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ جب نماز ہی میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور ملاقات نصیب نہیں، اپنی فکروں میں مشغولیت سے فرصت نہیں اور ساری نماز کو اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو کر پورا کیا جاتا ہو تو ایسے شخص کو سکون کہاں مل سکتا ہے۔ نماز کے ارکان، تسبیحات کی مقدار۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ملا، صلو کما ارأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے صحیح طور سے جاننے والے صحابہ کرام ہی تھے، اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی ہوئی صحیح حدیث سے نماز کی کیفیت ادا کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قوما اور جلسہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر تھے۔ امام ابو داؤد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امام کی نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے عین مشابہ نہیں پایا جتنا اس نوجوان کی نماز کو پایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے رکوع سجدے کی تسبیحات کا اندازہ لگایا تو وہ ہر ایک میں 10 تسبیحات پڑھتے تھے۔ اس طرح اگر ہم بھی نماز میں اس کا خیال رکھیں کہ رکوع اور سجدے میں اور اسی طرح قوم اور جلسے میں 10 تسبیحات کی مقدار وقت پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے میں تسبیحات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دیگر دعاؤں کا ذکر بھی آتا ہے۔ سجدے میں نمازی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سجدے کی حالت میں خوب دعائیں مانگنے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ سجدے کی دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہے۔ دعا کی قبولیت 2 طرح کی ہوتی ہے، جو مانگا وہی مل جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ وہ چیز تو نہ ملے، دعا کا اجر مل جائے۔ قوم اور جلسہ نماز کے اہم ارکان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ رکوع کے بعد اپنی
اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا بھول گئے۔ اسی طرح جلسے میں کبھی اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ رکوع کے بعد جب کھڑا ہوا جائے تو کمر کو بالکل سیدھا رکھا جائے، اور جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جائے تب بھی کمر کو بالکل سیدھا رکھا جائے۔ قومے کے لیے کی گئی دعائیں حدیث میں وارد ہوتی ہیں، اگر وہ یاد نہ ہوں تو اتنے وقت کے لیے رب الحمد پڑھ لیں۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں اتنے وقت کے بقدر رب اغفرلی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں حدیث کی کتابوں میں وارد ہوتی ہیں۔ اس طرح کی نماز کے بہت سے روحانی طبی فوائد ہیں۔ حقیقت میں ایسی نماز جسمانی اور روحانی شفا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، لیکن ماہرین کے نزدیک صرف 340 جوڑ دریافت ہوئے ہیں۔ کہ ہر کان میں 10 جوڑ ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی 3 ہڈیوں کے درمیان ہیں، جو کسی آواز کے سننے پر حرکت میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ان اقوال کی حقیقت ہم پر 1400 سال پہلے کھلے یا ہزاروں سال بعد، چاہے دنیا کے بارے میں ہو یا قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں، یہ سارے اقوال سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی ترغیب کے لیے دن کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعت نفل کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں جسم کے سارے جوڑوں کی سلامتی کا شکرانہ بن جاتی ہیں۔ در حقیقت نماز ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا صدقہ اور عطا ہے کہ 2 رکعتوں کے ذریعے ہم 360 جوڑوں کو حرکت میں لا کر دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں اور آخرت میں بھی اس کا زبردست اجر حاصل کریں۔ نماز کی ان ہدایتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا رحمت کی وجہ سے بندوں کے لیے فرض کیا ہے، اور اس میں انسان کی روحانی اور جسمانی فزیالوجی کی بھی ایسی رعایت کی ہے کہ انسان عقل کے تصور سے باہر ہے۔ نماز روزی میں اضافے کا سبب ہے، ہر قسم کی تکلیف دور کرتی ہے، نماز دل کو تقویت دیتی ہے، نماز روح کو تسکین دیتی ہے، نماز اعضاء میں چستی پیدا کرتی ہے، نماز سینے کو کشادہ کرتی ہے، نماز دل کو منور کرتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے غصے کو روکتی ہے، نماز شیطان کو دور رکھتی ہے، نماز صحت کی حفاظت کرتی ہے، نماز بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، نماز چہرے کو روشن بنا دیتی ہے، نماز سستی کو دور کرتی ہے، نماز قوی اور مضبوط بنا دیتی ہے، نماز روح کی غذا ہے، نماز نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے، نماز برکت لاتی ہے، نماز رحمان کے قرب کا ذریعہ ہے۔ خصوصاً بدن کی صحت اور دل کو تقویت میں اس کی تاثیر بہت عجیب ثابت ہوئی ہے۔ جسم اور دل سے فاسد مواد کو دور کرتی ہے۔ اس کا موازنہ اس طرح ہو سکتا ہے، جب 2 شخص کسی مصیبت، پریشانی، بیماری یا آزمائش میں مبتلا ہوں تو ان دونوں میں جو نماز کا عادی ہوگا وہ بے نمازی کے مقابلے میں کم متاثر ہوگا اور ان آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلے گا۔ نماز دنیاوی مصائب اور پریشانی کو دور کرنے میں بھی بڑی مؤثر ہے، خصوصاً جب نماز کو پورے حقوق، ظاہری و باطنی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کوئی عبادت دنیاوی اور آخروی شر اور تکلیفوں سے اتنا نہیں بچاتی جتنا کہ نماز، اور دنیا اور آخرت کے فوائد اور مصالح کی کوئی عبادت اتنا کھینچ کر نہیں لاتی جتنا کہ نماز۔ اس کا راز یہ ہے کہ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے۔ بندے کا اپنے رب سے جتنا رابطہ مضبوط ہوگا، نیکیوں اور اچھائیوں کے دروازے اس کے مطابق کھلیں گے اور شر و فساد کے اسباب منقطع ہوں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا فیضان ہوگا، عافیت اور صحت ملے گی، مالداری، راحت، نعمت، تسکین اور خوشیاں حاصل ہوں گی۔ تہجد کی نماز میں صحت۔ تہجد کی نماز صحت کے لیے ایک بہت قوی ذریعہ ہے۔
تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کی طبیعت کے اندر خوشی اور نورانیت محسوس ہوتی ہے جو سارا دن رہتی ہے، یہ کسی دوائی سے نہیں مل سکتی۔ تہجد کی نماز میں شفا ہے، یہ بدن کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، جیسے کہ ان دو حدیثوں سے واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سرانے آ کر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے تیرے لیے یہ رات لمبی ہے، سوتا ہے۔ پس جب اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ صبح کے وقت نہایت تر و تازہ حشاش بشاش ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ سب نہ کرے تو اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت بوجھل اور سست رہتی ہے۔ دوسری حدیث، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اس سے تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے، یہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے اور جسم کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔